میں نے اسے موبائل فون سے دیکھ کر لکھتا پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ پہلے تو ایسا کبھی نہ ہوا تھا، لیکن ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو میں نے بھی شاید اسی لیے اپنا فون میز سے اٹھا لیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں کروں گی کیا؟ میرے فون کی تو بیٹری بھی لو ہے۔ اس نے ایک سطر بھی نہ لکھی ہوگی کہ اپنا لیپ ٹاپ کھول کر نہ جانے کیا کرنے لگا، لیکن اس کے چہرے پر موجود تاثر بتا رہے تھے کہ وہ اس قدر مصروف ہے جیسے آج اس نے پی ایچ ڈی کر لینی ہو۔ لیکن میں سب کچھ سمجھ رہی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ میں بھی آج اس خاموشی کو نہیں توڑنا چاہتی تھی، لیکن شاید مجھے اس کرب سے گزرنا تھا۔ مجھے ہمارے درمیان کی خاموشی کو چپ میں بدلتا محسوس کرنا تھا۔ میرا فون بند ہو چکا تھا۔ میں بس اپنی کلائی میں موجود چوڑیوں کی گنتی کرتی رہی۔ ان چوڑیوں کی کھنک بھی مجھ سے عجیب شکایت کر رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو اتنا ستاؤ گی اسے دیکھو گی بھی نہیں، اس سے کوئی بات بھی نہیں کرو گی۔ دیکھو ذرا، وہ انتظار کر رہا ہے، یہ مت سمجھو کہ وہ پڑھ رہا ہے، دیکھو وہ تمہارے بارے میں سوچ رہا ہے۔ خود کو مصروف دکھانے کا تو بس ایک بہانہ ہے۔ میں نے خود کو اپنے دل کی باتوں میں آتا محسوس کیا اور میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھ ہی لیا۔ عجیب بے چینی سی تھی اس کے چہرے پر، عجیب خوف تھا۔ کیسی بے چینی؟ کیسا خوف؟ کس چیز کا ڈر اسے اتنا خوف زدہ کر رہا تھا؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ اب مجھ بن اس کا گزارا نہیں۔ کتنی شدت تھی اس کی آنکھوں میں، کتنی گہرائی تھی، جیسے وہ مجھ سے کہنا چاہتا ہو تم میری نہیں ہو سکتی کیا؟ مجھ سے اتنی دور کیوں ہو؟ میں خود کو تمہارے بغیر نامکمل تصور کر رہا ہوں۔ میری زندگی سے مت جانا، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں مر جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار سوالات اور بے تحاشا خواہشیں تھیں۔ میں نے بس خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اسے کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا اور پھر اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات۔ وہ خود کو میرے حوالے کر دینا چاہتا تھا، وہ میرا ہو کر جینا چاہتا تھا، تو پھر وہ چپ کیوں ہے؟ وہ اس قدر اداس کیوں ہے؟ اس کی آنکھوں میں یکدم یہ مایوسی کہاں سے آ گئی؟ وہ کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ کیا یہ موقع ہم اپنی اپنی خاموشیوں سے باتیں کرتے گوا دیں گے؟ کیا وہ مجھ سے آج بھی کوئی بات نہیں کرے گا؟ وہ مجھے آہستہ آہستہ کھو رہا ہے، اسے احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے اپنی نظروں کو اس کے چہرے پر سے ہٹا لیا۔ اچانک وہ اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ اف، کیا اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ میں جانتی ہوں تم مجھے چاہنے لگے ہو، تم میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم مجبور ہو۔ میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتی، مجھے اس طرح غمگین نہیں ہونا چاہیے، مجھے تمہارے کردہ فیصلے میں تمہارا ساتھ دینا چاہیے۔ اتنے میں وہ کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، چائے پیو گی؟ عامر، 2 کپ چائے بنا دو، میں نے اسے کسی سے کہتے سنا۔ میں مسکرانے لگی اور میں نے سوچا، جب میرے جواب کا انتظار نہیں کرنا ہوتا تو پوچھتے کیوں ہو؟ میرے آنے پر فوراً 2 کپ چائے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ مسکرا کیوں رہی ہو؟ کیونکہ ایک مسکراہٹ ہی تو ہے جس پر حکومت ٹیکس نہیں لگاتی۔ تو جس پر حکومت ٹیکس لگائے وہ کام نہیں کرتی کیا؟ نہیں کرتی ہوں، لیکن ایک حد تک۔ اس نے دراز سے کچھ دوائیں نکالیں اور اکٹھے 3-4 گولیاں کھا لیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور پوچھ بیٹھی، اتنی ساری گولیاں یہ کس چیز کی ہیں؟ تم نا اپنی جگہ پر رہا کرو۔ کیا مطلب؟ تمہاری جگہ نہیں ہے یہ پوچھنا۔ یہی تو مسئلہ ہے، جگہ ہی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی۔ کیا نہیں دکھائی دے رہی؟ جگہ نہیں ڈیسائیڈ ہو رہی۔ نہ زندگی سے نکال سکتے ہیں، نہ شامل کر سکتے ہیں۔ کون؟ میرے جواب کا انتظار کیے بنا ہی بول اٹھا، میں؟ اس کا لہجہ سوالیہ تھا، مگر اس کے لہجے میں اس قدر سکون تھا جیسے وہ میرا جواب سنے بنا ہی سمجھ گیا ہو۔ میرا دل تو چاہا کہ کہہ دوں، ہاں تم مجھے اپنی زندگی سے نکالنے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتے اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی جرت بھی نہیں تم میں، مگر نہ جانے میں کیا سوچ کر چپ ہو گئی اور فقط اتنا کہہ پائی، کوئی بھی۔ بہت چکر باز ہو بھئی تم، بہت چکر باز، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔
میں بھی ہنستے ہوئے بولی، اب میں نے کیا کیا ہے؟ جبکہ میں جانتی تھی کہ میں نے لفظوں میں اسے مات دی تھی، اور وہ بھی جانتا تھا کہ وہ ہار گیا ہے۔ شاید اسی لیے اب اس نے میرے جذبے پہ وار کرنے کا سوچا، یا نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ وہ میرے چہرے پہ آنے والے ہر رنگ کو محسوس کر سکتا تھا۔ فلک، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں۔ میرے دل میں تمہارے لیے بے تحاشا محبت ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو چہکتا ہوا محسوس کیا۔ تم اتنی بدگمان کیوں رہتی ہو مجھ سے؟ مس فلک، اس کے لب و لہجے سے شرارت واضح ہو رہی تھی۔ کتنی محبت سے اس نے مجھے پکارا تھا۔ اس کا حسن بیاں بالکل بچوں جیسا ہے، اور اس کی عادتیں بھی بچوں جیسی ہیں۔ اس کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ میرے دل پر اتر رہا تھا۔ وہ تو یوں بولتا چلا جا رہا تھا جیسے آج وہ اپنے دل کی ہر بات کہہ دے گا۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے آسمانوں میں اڑنے کا شوق نہیں ہے، مگر میں جب بھی آسمان کی جانب اڑتا ہوں تو میں خود کو ایک ایسے پرندے کی مانند محسوس کرتا ہوں جو فلک کو پا لینا چاہتا ہو۔ لیکن میرے پر کمزور ہیں، یہ تھک جاتے ہیں، یہ بمشکل بس وہاں تک پہنچ پاتے ہیں جہاں سے میں تمہاری خوشبو محسوس کر سکتا ہوں۔ ہاں، میں تمہیں محسوس کر سکتا ہوں۔ تم کو پانے کی چاہ میں اور اونچا اڑنا چاہتا ہوں، مگر میرے پر میرا ساتھ نہیں دیتے، اور باوجود کوشش کے میں تم تک نہیں پہنچ پاتا۔ میں نے اس کی آنکھوں کو مایوسی کے سمندر میں ڈوبتا پایا۔ وہ ابھی اور بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن صرف ایک آہ بھر کر ٹھہر گیا۔ شاید